تو میرا حسین کبھی مدینے میں اپنی ماں کی قبر انور پر نہیں جاتا. بے شک سبحان اللہ. بے شک ماں کی قبر انور پر حاضر ہو کر کے دعائیہ اور سلام عرض کر رہی. عرض کرتے ہیں اپنی امی جان سے سلام کرنا قبر پر سلام کرنا یہ میرے اہل بیت کی شان امام حسین کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک قبر کو سجدہ کرنا یہ بہت دور کی بات ہے. جو سنی ہے وہ اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, کیونکہ سنی وہی ہے جس کے رگوں میں امام حسین کی خون کی یاد تازہ ہو جائے. ارے غریب نواز کا داتا حسین, غریب نواز کا راجہ حسین جب 22,000 یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تو کیا اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کے در پر غریب نواز نے بھی سر نہیں جھکایا؟ پتا چلا جو حسین کرے گا وہی بیٹا کرے گا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مزارات پر اوپر دلائل ہے. اس کی دلائل کیا ہے؟ کیا قبروں پر جا کر کے ہم سجدہ کرتے نہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی. قبروں پہ تم جایا کرو. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ عورتوں کا بھی جانا جائز تھا. بخاری کی حدیث پاک علماء کے توسل سے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہم قبروں پہ جائیں تو کیا پڑھیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم قبروں پہ جاؤ تو پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور. پھر فرماتی ہے یا رسول اللہ ہم مزاروں پہ جائیں تو کیا پڑھیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار. لیکن عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجدوں میں سے بھی عورتوں کو منع کر دیا گیا, اور جیسا یہ دور چل رہا ہے اس دور کو دیکھتے ہوئے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کو منع فرماتے ہیں. بے شک بے شک. آپ جائیے مزار پر جانے سے کیا ہوتا ہے, آؤ سنیں کیا ملتا ہے تمہیں. تم اتنی عبادت کرتے ہو, اتنی نمازیں پڑھتے ہو, اتنے روزے رکھتے ہو, اتنے حج کرتے ہو, اتنے سجدے کرتے ہو, اتنے قیام اللیل کرتے ہو, لیکن تمہیں پتا ہے اللہ کو ڈھونڈتے کہاں ہو؟ تم نماز میں ڈھونڈتے ہو. اللہ کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ اللہ کو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنے داڑھیوں میں تلاش کرتے ہو, اپنی رگوں میں تم اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو تم سمندروں میں تلاش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو تم بیابان میں تلاش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو تم وادی نیل میں تلاش رہے ہو؟ کیا اللہ رب العزت کو تم جبل میں تلاش رہے ہو؟ اے نادانو, خدا کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اندر باہر خدا کو تلاش مت کر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر خدا کو تلاشنا ہے تو کہیں اور مت جا, اگر خدا چاہیے تو غوث اور خواجہ کے دربار میں چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاش اگر کرنا ہے, خدا کو تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش رہا ہے؟ خدا تجھے کہیں نہیں ملنے والا. ارے ایسی جگہ خدا کو تلاش کر جس نے خدا کو تلاش لیا ہے. غریب نواز کو تلاش لے, اس نے خدا کو تلاش لیا ہے. غریب نواز کو تلاش لے, اس نے خدا کو تلاش لیا ہے. ارے یقیناً یاد رکھو, اگر تیرا دل مردہ ہے, اگر دل کو زندگی دینا چاہتے ہو تو اولیاء کاملین کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ. زندگی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے. بے شک بے شک. آؤ غریب نواز کی طرف دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز وہ غریب نواز ہیں کہ جس کا واقعہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. مسجد قباء میں 6 مہینے تک عبادت و ریاضت کرتے رہے, لیکن عبادت و ریاضت کے بعد سرکار نے خواب میں بشارت دی کہ اجمیر کی دھرتی پر جانا ہے. آئے آپ نے جو ہے اس طریقے سے مذہب اسلام کی تبلیغ کو ارشاد کی کہ لوگ آپ کو ستانے پر مجبور کر دیا گیا. بابا رام دیو نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا تو آپ نے غریب نواز نے ارشاد فرمایا جب مناظرے کی بات آئی تو سارے لوگ حاضر تھے. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں تیری پیشانی میں کلمے کی تھڑک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کی بات کر رہا؟
جو کفر اور مارکے کی بات کر رہا ہے، مادانیت اور روحانیت کی بات کر رہا ہے، کفر اور باطل کی بات کر رہا ہے، ارے نادان، تیری پیشانی میں کلمہ دیکھ رہا ہوں، جیسے غریب نواز نے فرمایا ویسے ہی قدموں پر گر کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ غریب نواز کی کرامت دیکھیے کہ صرف نظر اٹھا دیا غریب نواز نے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ غریب نواز کا ایک دیوانہ ہے جسے لوگ تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ محفل میں جان ڈالنے کے لیے بول رہے ہیں۔ ایک ہے غریب نواز کا دیوانہ جسے تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ ابھی فی الحال 2011 میں فلسطین کے اندر 300 یہودیوں نے شہر تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اے مسلمانوں، جب غریب نواز کے دیوانے کا یہ عالم ہے تو ہندوستان کے راجہ معین الدین کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فیضان سرکار غریب نواز، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بے شک حق ہے حضرت۔ یہ ہے دیوانے مصطفیٰ کی پہچان۔ بے شک ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے اسی ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے طاہر الپادری نے جب چیلنج کیا میرے سرکار تاج الشریعہ کو، میری مرکزیت کو، جب اس نے چیلنج کیا اسی ہندوستان کی سرزمین پر، تو یقیناً یاد رکھو پوری دنیا خاموش نہیں بیٹھی۔ جیسے ہی اس دور میں، جیسے اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اس دور میں تاج الشریعہ کے نام پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے یقیناً بے شک۔ سرکار حافظ ملت کی ذات اور ان کا فیضان اگر دیکھنا ہے تو دیکھو تاج الشریعہ کی ذات میں بے شک بے شک کتنا فیض ملا تاج الشریعہ کو۔ کون سا ایسا دربار نہیں ہے، چاہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ ہو، چاہے وہ دارالعلوم علیمیہ ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ دارالعلوم فیض الرسول ہو، ہر میدان میں اگر کسی کو مقبولیت حاصل ہے تو سرکار حافظ ملت کی برکتوں سے سب تاج الشریعہ کو ہے۔ بے شک بے شک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب آئیے غریب نواز پر۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے معین الدین کا لقب میرے آقا نے ہندوستان کی سرزمین پر آنے کے لیے دے دیا گیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے یہاں پر اپنی کرامتیں پیش کی، لوگ طرح طرح کے پریشان کر رہے تھے، لوگ طرح طرح کے لوگوں کو پوجا کرنے والے تھے، کبھی بندر کو، کبھی گائے کو، کبھی کسی چیز کو، ہر چیز کو لوگ پوج رہے تھے۔ ایسے سمے پر غریب نواز نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا سہارا لیا، تسبیح لے کر آئے، مصلی لے کر آئے، ساری چیزیں لے کر کے آئے، اور مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے غریب نواز نے جب اپنے مذہب اسلام کے طریقے کو پیش کیا تو یقیناً پرتھوی راج چوہان حیران ہو گیا کہ یہ کون سا آدمی ہے جو آ کر کے 32 لوگوں کو مسلمان، اجمیر کی دھرتی پر افواہ پھیل گئی کہ 32 لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے بابا آئے ہیں۔ اس طریقے سے جب بات پہنچنے لگی غریب نواز کی تو غریب نواز کے بارگاہ میں اس نے طرح طرح کے لوگوں کو پیش کیا۔ پہلے تو بابا رام دیو کو پیش کیا، اس سے یہ بات آئی تو سرکار غریب نواز نے اس کی پیشانی میں کلمہ دیکھا اور اس کو کہا تیرے پیشانی میں کلمہ نظر آ رہا ہے، تو توبہ کر کے دائرے اسلام میں جگہ لیتا ہے۔ لیکن آؤ سنو غریب نواز کا واقعہ سنتے چلو، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کا آنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا ابھی میں سوچوں گا، اللہ ابھی میں سوچوں گا۔ آج تمہیں پیر بہت نظر آتے ہوں گے لیکن لاؤ میرے غریب نواز جیسا ہیرا بے شک جس نے پورے ہندوستان کو توحید کے آغوش میں پال کے رکھا
سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید نہ کیا، آپ چلے گئے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ خواب میں تو خواب میں ہیں، خواب میں آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے، زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، خواب میں آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا حسن معین الدین، تم جس کو مرید سے منع کیے ہو وہی تمہارا خلیفہ ہونے والا ہے، سبحان اللہ، وہی تمہارا خلیفہ ہونے والا ہے۔ اور خواجہ بختیار کاکی کی کرامت سنو، یہ غریب نواز کے وہ خلفاء ہیں جنہوں نے غریب نواز کے کندھے سے کندھا ملا کر کے مذہب اسلام کی خدمت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی، بسم اللہ خانی ہوئی خواجہ بختیار کاکی کی، استاذ نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان خواجہ بختیار کاکی پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر استاذ پڑھانے لگے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو استاذ نے جب کہا الحمدللہ رب العالمین تو خاموش ہو گئے، خاموش ہے خواجہ بختیار کاکی، لگتا ہے سبق ہارڈ ہے اس لیے پڑھ نہیں پا رہے، اللہ اکبر اللہ، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہر بچہ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے الفاظ سخت ہے اس لیے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ رہے، پھر کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب پھر پڑھتے ہیں پھر خاموش ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی کا استاذ نے پوچھا میں نے اعوذ باللہ پڑھایا تم نے پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھایا تم نے پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھایا تو تم نے نہیں پڑھا، معذرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے خواجہ بختیار کاکی آخر آگے کیوں بڑھ نہیں رہے ہو؟ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں میرا سبق یہ نہیں ہے، پوچھا پھر کون سا سبق ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے جب میں ماں کی آغوش میں تھا میری ماں 14 پارہ روزانہ تلاوت کرتی تھی، میں 14 پارے کا حافظ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں 14 پارے کا حافظ ہو گیا ہوں، مجھے پڑھانا ہے تو پڑھائیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر پڑھانا ہے، یا رسول اللہ، اگر ہمیں پڑھانا ہے تو سبحان الذی اسری سے پڑھاؤ، میں